من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم سیدنا محمد وعلا وصحبہ وبارک وسلم اللہم سیدنا محمد وعلا وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا ينکم الثناء کما کان حقہ بعد الہدی بزرگ توئی بس قصہ مختصر الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول تو منو دست دامان آل رسول نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں دوستو آج ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے میں نے آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار بے شک جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں کسی قسم کا خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے نہ دنیا میں ان کو کسی کا خوف ہے اور نہ ہی آخرت میں قیامت کے دن کسی کا خوف ہوگا اور وہ جو ان سے پیار کرتے ہیں
ان کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ نے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی عظمت، ان کی شان قرآن مجید فرقان حمید لا ریب مدلل کتاب میں موجود ہے۔ بارہا مرتبہ بیان ہوا کہ قیامت کے دن ان کے مرتبے بہت زیادہ ہوں گے، ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ یہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں؟ تو بتایا جائے گا یہ نہ تو نبی ہیں نہ صدیق ہیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے ولی ہیں، جن کو نور کے ممبروں پر بٹھایا ہوگا اور وہ اپنے ماننے والوں سے جو دنیا میں رہ کے ان سے پیار کرتے رہے، ان کی بخشش کروا کے ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں نے بیان کی تھی، اسی حدیث مبارکہ کے پیش نظر ایک صحابی نبی رحمت شفیع معظم تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت کی تیاری کیا کی ہے تو نے؟ قیامت کا پوچھنے تو آ گیا ہے، قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اب وہ صحابی بارگاہ نبوت میں، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں حضور تیاری اتنی تو نہیں، نہ مجھے نمازوں پر مان ہے، نہ روزوں پر، نہ حج پر، اتنی عبادات نہیں ہیں۔ یعنی کہ وہ صحابی عبادات نہیں کرتے تھے، عبادات بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن عرض کرنے لگے حضور ان پر مجھے مان نہیں ہے، بس ایک ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ صحابی سن لے، المرء مع من احبا، جو دنیا میں رہ کے جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ ہم اہل سنت و جماعت مسلمان امت مصطفیٰ پیارے آقا سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن ہم آقا کے ساتھ ہوں گے۔ ہم صرف آقا سے محبت نہیں کرتے بلکہ حضور علیہ السلام کے امت کے جتنے ولی ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بے شک ہمارے گناہ سمندروں کی جھاگ سے زیادہ ہیں، ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں، ہمارے گناہوں کا شمار نہیں، لیکن ہمیں ایک عقیدہ ہے کہ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں۔ المرء مع من احبا کے تحت ہم حضرت داتا علی حجویری سے محبت کرتے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے محبت کرتے ہیں، حضور غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، حضور امیر ملت سے محبت کرتے ہیں، سید جماعت علی شاہ سے محبت کرتے ہیں، حضرت سلطان باہو سے محبت کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، پیر سید مہر علی شاہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ان تمام ولیوں سے محبت کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ بے شک ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، قیامت کے دن ہمارے گناہوں کا شمار نہیں ہوگا، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے محبت کی وجہ سے اللہ ہماری بخشش فرما دے گا۔ اس لیے ان سے سچی محبت کرو، جس طرح محبت کرنے کا حق ہے اس طرح کرو، اوپر سے نہیں، جس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں کو حضور کی سیرت کے مطابق، سنت مصطفیٰ کے مطابق گزارا، اس طرح محبت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بس ان کے مزارات پہ جانا ہے اور نعرے لگا کے، طواف کر کے، سجدے کر کے، یہ تمام چیزیں جائز نہیں۔ آج لوگ قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے قبر سے 4 ہاتھ دور ہٹ کے دعا کرو، اور ہم چومتے ہیں، چومنے سے بھی اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا، چومنے میں حرج تو کوئی نہیں لیکن منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ 4 ہاتھ پیچھے رہ کے دعا کریں، اور ہم سجدے بھی کر رہے ہیں، قبروں کا طواف بھی کر رہے ہیں، ایسے کام کرنے شریعت مصطفیٰ میں جائز نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کے ولی، ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کر کر کے میرا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، نوافل پڑھ کے میری عبادات کر کے میرا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے جسم کی اعضاء بن جاتا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت امام راضی اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ کسی کی آنکھیں نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ کسی کی زبان نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ کسی کی ہاتھ نہیں بن سکتا۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ حضرت امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں طاقت رب کائنات کی ہوتی ہے، زبان بندے کی ہوتی ہیں، زبان میں طاقت رب کائنات کی ہوتی ہے، آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں، آنکھوں میں طاقت رب کائنات کی ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کا نیک بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا فرماتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے امت کے ولی، انہوں نے حضرت عمر فاروق کی طرف دیکھ لیں، صحابی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، دوسرے نمبر کے بھی صحابی ہیں۔ سرکار نے فرمایا میرے بعد ولی ہوتے، میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ کی طرف ہو جا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سوچنے لگے حضرت ساریہ 1 مہینے کا رستہ ہے جہاں پر جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ ان کا نام لے رہے ہیں۔ جمعے کے بعد پوچھا کہ حضرت آپ یہ کیا فرما رہے تھے؟ فرمایا میں نے اپنی نگاہ سے دیکھا کہ ساریہ پر دشمن مسلط ہونے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے۔ میں نے جب اس کو آواز دی، اس نے میری آواز کو سنا اور اپنا دفاع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرما دی ہے۔ یہ امت مصطفیٰ کے ولی ہیں کہ جب اللہ ان کی زبان بن جاتا ہے، وہ اپنی زبان سے بولتے ہیں، ان کی آواز بڑی دور دور تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ برصغیر میں کس طرح ایمان پہنچا، کس طرح ہم لوگ مسلمان ہوئے۔ لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، غیر اللہ کو پوجتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ ایک ہی بابا تھا جو آیا۔ ہم ان بابوں کے منکر نہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں ایمان ان کے صدقے سے ملا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انہوں نے ایمان کو، ان شریعت مصطفیٰ کو پھیلایا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سبھی نے ان کا نام سن رکھا ہے۔ جب ہندوستان میں آئے تو اکیلے آئے تھے، کوئی فوج ساتھ لے کر نہیں آئے، لیکن جب اس دنیا سے جاتے ہیں 95 لاکھ بندوں کو مسلمان کر کے جا رہے ہیں۔ یہ تھے ولی۔ تذکرہ حضور غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا چل رہا تھا۔ حضور غوث اعظم آپ نے دین کا بہت کام کیا، دین کے لیے بہت محنت کی۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ پر میں آپ کی جو علمی خدمات ہیں ان پر کچھ تذکرہ کروں گا کہ انہوں نے آپ نے علم کا کتنا کام کیا۔ ہم تو صرف 11ویں منانے تک محدود رہ گئے، دین کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی اور خود دین کو کتنا پڑھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، آپ نے اپنا طالب علمی کا دور کتنا مشکل سے گزارا۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کئی دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ہفتہ ہفتہ فاقے کرنے پڑتے، اور حتیٰ کہ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ قحط کا زمانہ تھا، سبزیوں کے پتے ہم باہر پھینکتے ہیں نا، وہ دور ایسا تھا لوگ سبزیوں کے پتے پھینکتے اور کچھ لوگ انہیں کو کھا لیتے تھے۔ اتنا مشکل اور کٹھن دور تھا۔ آج تو مدرسے میں
ہر قسم کی سہولت موجود ہوتی ہے، اس وقت یہ سہولتیں نہیں تھی، آج پھر بھی لوگ دین کا علم نہیں پڑھتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شہر میں جب رہ کر مدرسہ میں پڑھنا شروع کیا، اس طرح وقت گزارا۔ فرماتے ہیں کہ میں دن کے وقت روزہ رکھتا، دن کے وقت پڑھتا، رات کو بھوک کی وجہ سے نیند کہاں آتی ہے تو میں جنگلوں کی طرف نکل جاتا، دریائے دجلہ پر چلا جاتا، گھاس کھاتا، اور ساگ کے پتے کھا کے گزارا کرتے ہم لوگ۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ میں بغداد شہر کے باہر نکل پڑا، کئی دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، علم کی طلب کے لیے اتنی محنت کی۔ اور آج کا پیر کہتا ہے کوئی نہیں، یہ مولویوں کا کام ہے علم حاصل کرنا، نہیں، کوئی پیر اس وقت تک پیر بن نہیں سکتا، کوئی ولی اس وقت تک ولی بن نہیں سکتا جب تک وہ عالم نہ ہو، جاہل کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں دین کی کتب کو، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، وہ ولی بھی تھے اور امام بھی تھے، سبھی کچھ کرتے تھے، دین کی خدمات کرتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی طرف دیکھیں، حضرت سلطان باہو کی طرف دیکھیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف دیکھیں، اور خود حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں، جنہوں نے 40 سال مسجد کے منبر پر بیٹھ کر دین کا کام کیا ہے۔ اور کہتے ہیں پیر کے گھر پیدا ہونے والا پیر نہیں ہوتا، پیر بننے کے لیے، ولی بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ سرکار غوث اعظم کر کے دکھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں ایک جگہ پتے پڑے ہوئے تھے، سبزی تھے، کھانے لگا، کسی اور نے اٹھا لیے، بھوک اتنی لگی تھی کہ ایک مسجد میں چلا گیا، جا کے بیٹھا، تھوڑی دیر بیٹھا تھا کہ ایک بندہ آیا، اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا، بھنا ہوا گوشت تھا اس کے پاس۔ فرماتے مجھے اتنی بھوک تھی، جب وہ منہ کے قریب لقمہ لے جاتا میں بھی اپنا منہ کھول دیتا۔ اس نے مجھے دیکھا، کہنے لگا نوجوان ادھر آ، تو بھی کھا لے۔ میں نے اسے منع کیا، اس نے کہا نہیں آ جاؤ، کھانا شروع کر دیا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا میں جیلان سے آیا ہوں، مجھے ایک شخص ہے عبد القادر، اس کی والدہ نے بھیجا ہے، 3 دن ہو گئے مجھے، یہ کھانا عبد القادر کی ماں نے دیا تھا کہ میرا بیٹا وہاں پڑھ رہا ہے، اس کے لیے کھانا لے جا، 3 دن سے میں تلاش کر رہا ہوں، مجھے ملا نہیں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا میرا نام ہی عبد القادر ہے، فرمایا کہ خوش ہو کے کھانا کھایا، فرمایا کہ اب تو میری طرف سے دعوت کھا لے، کھانا کھانے کے بعد فرمایا اس کو لے جا، باقی جو بچا ہے رستے میں کھا لینا۔ یعنی اس طرح اپنے زندگی کے دن گزارے، اور 8 سال پڑھنے کے بعد جب آپ کے سر پر دستار فضیلت سجائی گئی تو آپ مکمل عالم بن چکے تھے، دین کے لیے محنت کی، عالم بنے، مفتی بنے، حافظ قرآن بنے۔ آپ نے بچپن میں ہی قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا، ابتدائی کتابیں بچپن میں پڑھ رہی تھی، بلکہ پوچھا لوگوں نے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ ولی ہیں، آپ مادرزاد ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو فرشتوں کی آواز آتی تھی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کو خالی کر دو، تو میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ آخری بات سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری طالب علمی کا زمانہ تھا، ہم نے سنا کہ ایک غوث آیا ہے بغداد میں، اور ولی ہر دور میں ہوتے ہیں، اور ولایت میں جو مقام حضرت غوث پاک کو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا، کیونکہ آپ ولیوں کے ولی ہیں، سردار ہیں، امام الاولیاء ہیں۔ جب آپ پڑھ رہے تھے آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک ولی، ایک غوث آیا، توجہ سے بات سننے والی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس غوث کو ملنے کے لیے جانا چاہتے تھے۔ میرا ایک دوست تھا عبداللہ تمیمی اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ غوث آیا ہے، ہم ملنے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت غوث اعظم، ایک میں، ایک عبداللہ تمیمی شخص، ایک ابن سکا، ہم تینوں اس غوث کی ملاقات کے لیے جانے لگے۔ تو ابن سکا بولا کہ میں اس غوث سے ایسا سوال کروں گا میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ جب یہ بات اس نے کہی تو عبداللہ تمیمی بول اٹھے، کہنے لگے سوال تو میں بھی کروں گا، لیکن مجھے امید ہے میرے سوال کا جواب وہ غوث دے دے گا۔
اب حضرت عبد القادر جیلانی بولے، فرمایا کہ میں یار سوال کرنے نہیں جا رہا، میں تو اس غوث کی زیارت کے لیے اور اس کے فیض کے لیے جا رہا ہوں۔ اب تینوں بندوں کے یہ الفاظ، اب یہ غوث کے پاس پہنچے، سفر کر کے اس غوث کے پاس جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ غوث کے چہرے پر بڑا جلال ہے۔ وہ غوث ابن سقا کی طرف متوجہ ہوا۔ بہجت الاسرار میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ وہ غوث حضرت عبد القادر جیلانی کی طرف نہیں ہوا، پہلے متوجہ پہلے ابن سقا کی طرف ہوا۔ کہنے لگا ابن سقا، تو نے کہا تھا میں غوث سے ایسا سوال کروں گا وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اے ابن سقا سن، تیرے ذہن میں یہ سوال تھا اور اس کا جواب تو سن لے، اس کا جواب یہ ہے۔ غوث نے جواب بھی بتا دیا، سوال بھی بتا دیا۔ اب عبداللہ تمیمی کہتے ہیں وہ غوث میری طرف متوجہ ہوا۔ ابن سقا کو اس نے کہا، ابن سقا میں دیکھ رہا ہوں تیرے جسم میں کفر کے شعلے ہیں۔ جس نے کہا تھا نا کہ میں ایسا سوال کروں گا غوث جواب نہیں دے سکے گا۔ عبداللہ تمیمی کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے کہ تو نے کہا تھا میں سوال کروں گا شاید غوث جواب دے دے، تو سوال بھی نہ کر، تیرا سوال یہ ہے اور جواب یہ ہے۔ جواب بھی دے دیا، سوال بھی بتا دیا۔ اور وہ غوث عبداللہ تمیمی سے کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں دنیا تیرے کان کی لو تک پہنچ جائے گی۔ اب ان دونوں کو جواب دینے کے بعد عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ وہ غوث حضرت عبد القادر جیلانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس غوث نے، ابھی حضرت عبد القادر جیلانی پڑھ رہے تھے، طالب علمی کا زمانہ تھا، سینے سے لگانے کے بعد جب ہٹایا فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد کی مسجد میں بیٹھا ہوگا، منبر پر بیٹھ کے کہے گا قدمی ہاذہ علی رکبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہوگا۔ تو یہ بات کہے گا اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے کہ ہم تینوں ملے، واپس آ گئے، دستار فضیلت ہوئی، ہم اپنے اپنے کام کو لگ گئے۔ عبداللہ تمیمی بات کو بیان کرتا ہے کہ ابن سقا بہت محدث ہوا، بہت مفکر ہوا، بہت مفسر ہوا، بڑے مناظرے کرتا، کافروں کے ساتھ ملاقات کرتا، ان کو دین کی دعوت دیتا، مناظرے ان سے جیت لیتا، لیکن اس نے ایک غوث کی بے ادبی کی تھی۔ اور جو ولیوں کا بے ادب ہوتا ہے، جو ماں باپ کا بے ادب ہوتا ہے، جو اساتذہ کا بے ادب ہوتا ہے، وہ جتنا مرضی پڑھ لے، جتنا مرضی وہ کام کر لے، اگر ماں باپ کا بے ادب ہے تو تب بھی اس کو دنیا میں سکون نہیں ملتا، اگر ولی کا بے ادب ہے تو تب بھی دنیا میں سکون نہیں ملتا، آخرت میں کہاں ملنا ہے۔ اس لیے کبھی کسی ولی سے دشمنی نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ جب اللہ کا فرمان ہے تو ہم نے بھی ان سے محبت کرنی ہے۔ اب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے یہ بات بتا دی۔ عبداللہ تمیمی لکھتے ہیں کہ میں نے ابن سقا کو دیکھا، ایک عیسائی سے مناظرہ کیا، مناظرہ کرنے کے بعد اس کی لڑکی پر عاشق ہو گیا، کہنے لگا اس کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ اس نے کیا کر دیتے ہیں، ایمان کو چھوڑ دے۔ اس نے ایمان چھوڑ دیا، کفر اپنا لیا۔ جب ایمان چھوڑا اس کے جسم میں کوڑ کا مرض پھیل گیا، بادشاہ نے اٹھا کر باہر پھینکوا دیا۔ اب لوگ گزرتے کہتے تھے یہ اللہ کے ولیوں کا گستاخ بیٹا ہے، اس لیے کبھی کسی ولی کی گستاخی نہ کرنا۔ اب عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ دوسرا نمبر میرا تھا، کہتے ہیں نور الدین کے دور میں انہوں نے مجھے وزیر اوقاف بنا دیا، اور ایمان تو میرا سلامت رہا لیکن دنیا مجھ پر غالب آ چکی تھی۔ اب عبداللہ تمیمی اس بات کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے اور آپ خطاب فرما رہے تھے۔
خطاب کرتے کرتے حضرت عبدالقادر جیلانی نے فرمایا قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ روح زمین پر جتنے ولی تھے تمام نے اپنے سروں کو جھکا دیا اور کہنے لگے عبدالقادر ہم نے آپ کے قدم کو اپنی گردنوں پر مان لیا ہے۔ میں کہ جب یہ بات حضرت عبدالقادر جیلانی نے فرمائی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ عبدالقادر یہ بات بیان فرما رہے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی کسی ولی کی بے ادبی نہ کرو، ان سے پیار کرو۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہمیں دین کی راہ دکھاتے ہیں، ان کے پاس جاؤ ضرور۔ اور یہ بات کر کے کہ ہم ولیوں کے پاس جائیں، اور گھر میں بھی کوئی ولی بیٹھا ہے، کوئی گھر میں بھی بیٹھا ہے، پیر کے ہاتھ تو چوم لیتے ہو، پیر کی جا کے ٹانگیں بھی دبا لیتے ہو، کبھی ماں باپ کی بھی دبا، کبھی ماں باپ کی بھی خدمت کر۔ جو مقام ماں باپ کی خدمت کرنے سے ملتا ہے وہ کسی پیر کی خدمت کرنے سے نہیں ملتا۔ ان کی قبروں پر جایا کرو، ان سے محبت کیا کرو، اگر زندہ ہیں تو خدمت کیا کرو۔ اور روایات میں آتا ہے جو ماں باپ کے لیے روز دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رزق کی کمی نہیں آنے دیتے۔ اور ماں باپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اولاد کے لیے فائدہ مند ہیں، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں قبر میں جا کر بھی اولاد کے لیے فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ کوئی لینے والا تو بنے۔ مشکات کی حدیث ہے، میرے لاجپال آقا فرماتے ہیں جو جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے، صرف جمعے کے دن کا آرڈر ہے، ہفتے میں جس دن مرضی جائے، لیکن ایک یہ فضیلت ہے کہ جو جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے رب کائنات اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اپنے والدین کی قبروں پر جایا کرو۔ آج تم جاؤ گے تمہاری قبروں پر تمہاری اولاد جائے گی۔ اپنے والدین سے حسن و سلوک تم کرو گے تمہاری اولاد تم سے کرے گی۔ اگر آج اپنے والدین سے اچھا سلوک نہ کیا، ان کی خدمت نہ کی، ان سے محبت نہ کی اور پیروں اور ولیوں کو سمجھ کر